سنیں، بخاری کتاب الجنائز، بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اس بات میں کہ کوئی آدمی آرزو کرے مقدس سرزمین پر دفن ہونے کی. یہ امام بخاری نے باب باندھا، باب کہ مقدس سرزمین پر دفن ہونے کی آرزو کرنا. اس کے تحت حدیث کون سی لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے، علاقے سے نکلے، اور حضرت اسرائیل ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی. شاہ کاشمیری لکھتا ہے یہ تو قیامت تک حضرت اسرائیل کو خدا نے زندہ رکھنا تھا، ورنہ ضرب کلیم میں طاقت یہ تھی کہ اسرائیل تو اسرائیل، زمین آسمان پھٹ کے رہ جاتے. یہ فیض الباری کے اندر اس نے لکھا. تو میں نے کہا جب ضرب کلیم کو مان لیا ہے تو ضرب حبیب کو بھی تو مانو نا، حضور کی طاقت کو بھی تو تسلیم کرو. اب آپ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت اسرائیل گئے اور کہنے لگے یا اللہ جس بندے کے پاس تو نے بھیجا اس نے میرا حال یہ کیا. رب کریم نے آنکھ لوٹا دی. آنکھ بولیے. اور اس میں جملہ یہ بھی سنیں کہ حضرت اسرائیل جو ہے وہ تو نور ہے، نور کو تھپڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ دھوئیں کو اگر بلا تمثیل آپ سمجھے، لائٹ، یہ لائٹ کی روشنی ہے، اس کا جسم اس پر آ رہا ہے، آپ لائٹ کو پکڑ سکتے ہیں؟ اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے. دھوئیں کو آپ پکڑ سکتے ہیں، آگ کو پکڑ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں لطیف ہے. پانی کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پکڑ سکتے، یہ جسم لطیف ہے. تو نور بھی جسم لطیف ہے. پانی کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ بولیے. دھوئیں کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ لائٹ کو تھپڑ لگ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کثیف ہے، وہ لطیف ہے. لطیف پر تھپڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں حضرت اسرائیل آئے تھے بشر بن کر، لیکن جب بشر بن کر آئے تو نورانیت کی جلوہ گری نہیں، بشریت کی جلوہ گری تھی، اس لیے تھپڑ لگا. تو اب آپ دیکھیے کہ نور اگر بشر بن کر آئے تو اس پر بشری عوارض طاری ہو سکتے ہیں. نور ہو اور بشر بن کر آئے تو یہ کہتے پھر شادی کیسی ہوئی، اولاد کیسی ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. خود اللہ کے نبی کے 4 بیٹے تھے، بیویاں تھیں، شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، 4 بیٹیاں تھیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نواسے ہوئے، نواسوں کے نواسے ہوئے، بیٹے پوتیاں ہوئیں. نور کے اولاد، نور کی شادی، نور کی بیوی، نور کی بیٹی، نور کا بیٹا نہیں ہوتا. میں نے کہا جب بشر بن کر آئے تو بشری عوارض جاری ہوئے. جس طرح اسرائیل جو ہے وہ نور ہے، بشر بن کر آئے تو ان کو تھپڑ لگا بھی. سمجھ گئے آپ اس چیز کو؟ تو جب بشر بن کر آئیں گے تو بشری جلوہ گری ہوگی. اور آپ خود دیکھیے اسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو جبریل نے شق کیا، بخاری میں موجود، مسلم موجود، اور خون کا ایک قطرہ نہیں تھا. خون کا بولیے. اور یہی طائف کا بھی واقعہ آپ نے سنا، جب حضور کو پتھر لگے تو خون نکل رہا تھا. وہاں پتھر لگا تو خون نکلا، یہاں سینہ چیر دیا، خون نہیں. تو علماء نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، طائف میں بشریت کا ظہور ہے، معراج میں نورانیت کا ظہور ہے. کیونکہ نور کے لیے کیا چیز بہنا اور کیا چیز نہ بہنا. اور حدیث میں موجود ہے خلقوم سے لے کر ناف تک سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، فنزل جبریل وخرج صدری ثم غسل بماء زمزم، میرے دل کو نکالا، اور دل کو نکال کر جس پانی سے دھو رہے تھے وہ ٹیپ واٹر نہیں تھا کہ جس کو پہچان نہ سکوں. فرمایا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ زمزم تھا، میں اس پانی کو بھی پہچانتا ہوں، اس پانی کو بھی پہچانتا. تو حضور کا ادراک اتنا ہے کہ 2 گلاس میں اگر آپ پانی رکھیں، ایک میں ٹیپ واٹر نلکے کا پانی رکھیں اور ایک میں آپ زمزم رکھیں، بڑے سے بڑا چیمپئن نہیں سمجھ سکتا کہ ایک گلاس میں کون سا پانی ہے. لیکن حضور کا ادراک ایسا ہے کہ سینے سے دل نکال لیا گیا ہے، لیکن علم اتنا مستحضر ہے، فرماتے یہ پانی عام پانی نہیں ہے، تو زمزم کا پانی ہے.